حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ اب میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، ورنہ عقل مند کے لیے تو ایک ہی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی تھا۔ تو یہ ان کی کتاب ہے اعلام الورا باعلام الہدی، دوسرے نمبر پر ان کی کتاب ہے اخبار ماتم، تیسرے نمبر پر ان کی کتاب ہے جلاء العیون۔ تینوں کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین امام علی بن حسین بن علی اس حدیث کے اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری مرتبہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر تو میدان میں نکلے اور اتمام حجت کرنے کے لیے کچھ واعظ فرمانے لگے، تو پیچھے سے یہ معاملہ ہوا، میری پھوپھی جان حضرت بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ عورت تھی نا، یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ عورت تھی نا، وَمِن شَأْنِ النِّسَاءِ الرِّقَّةُ وَالْبُكَاءُ، اور عورتوں کی یہ فطرت کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے اور معمولی سی بات ہو تو ان کو رونا آ جاتا ہے۔ چنانچہ میری پھوپھی جان جو ہیں انہوں نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اپنے بھائی کا یہ تنہائی کا یہ صدمہ جو ہے اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے کہ بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور دیگر فدائی سب شہادت پا چکے تھے، اب تنہا آپ رہ گئے تھے یا بیمار زین العابدین۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر تو حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک دم ان کی چیخ نکلی اور چیخ نکلنے کے بعد بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی تو آپ فوری طور پر واپس تشریف لائے۔ واپس تشریف لا کے تو آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے پانی کا چھینٹا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر اور سینے کے اوپر مارا اور کچھ پانی جو ہے وہ آپ کے منہ میں ڈالا۔ تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ گیا اور اٹھ کے تو وہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے اچھی طرح تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو تسلی دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کچھ باتیں کی، اور مختصر یہ ہے، اے ہمشیرہ دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ ہم سب نے، تم بھی ساتھ تھی، دیکھا، برداشت کیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدمہ بھی ہم نے دیکھا، برداشت کیا۔ پھر حسن بڑے بھائی کا صدمہ بھی ہم سب نے دیکھا اور برداشت کیا۔ مگر یہ کیا ہوا کہ اب میری باری آئی تو تیرا حوصلہ، تیرا تحمل اور تیری قوت برداشت کیوں جواب دے گئی ہے؟ پھر فرمایا کہ یا اخت، اے ہمشیرہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ تعالی کی، فَأَبِرِّ قسمی، تو میری قسم کو پورا کرنا ہے، تم نے میری قسم کو توڑنا نہیں، کہ لا یذهبن حلمک الشیطان، جب میری بھی وفات ہو جائے تو اے ہمشیرہ تیرے حلم اور تیرے حوصلے اور تیرے صبر کو شیطان نہ لے جائے۔ پھر فرمایا لا تشقی علی جیبن، میری میت کے اوپر اپنا گریبان چاک مت کیجئے، ولا تخمشی علی وجہن، اور میرے صدمے پر اپنا چہرہ جو ہے اس کو مت پیٹیے، مت نوچیے، ولا تدعی علی بالویل والثبور اذا انا ہلکت، اور جب میری وفات ہو جائے تو جاہلیت کے واہ ویلے ہائے 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 کر کے تو یہ چیخو پکار جو ہے یہ بھی تم نے نہیں کرنا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا والے ہیں، وہ اپنی وفات کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں اپنے اہل پاک کو۔
پھر پوچھا کہ بہن میری وصیت سن لی ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں سن لی ہے۔ تو فرمایا اچھا پھر اب جیسے ہمارے بزرگ اور ہماری امی جان نے صبر کیا تھا اسی طرح تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی میں صبر کروں گی۔ اس کے بعد آپ میدان میں تشریف لے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ماتم کربلا والوں کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث ان کی سنا کر مزید تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔